أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، اگر تم اجتناب کرو، اگر تم بچو کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، انہو نکفر انکم سیئاتکم مٹا دیں گے ہم تم سے تمہاری برائیاں، وندخلکم اور داخل کریں گے ہم تم کو مدخلاً کریما داخل کرنا عزت والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک اچھا اصول ہمیں بتایا ہے، چونکہ اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی معاشرتی زندگی گزارنے کے بہت سے احکام اللہ نے دیے ہیں اور بہت سی برائیوں سے اللہ نے روکا ہے، بہت سے گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس میں یتیم کے مال کے بارے میں کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، بیویوں کے حقوق کی وضاحت فرمائی اللہ نے، اور پھر وراثت کی تقسیم کے احکام دیے، نکاح اور طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ان صورتوں میں، حرام رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر حرام کمائی کے بارے میں وضاحت فرمائی، کبیرہ گناہ ہے یہ بھی۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں خاص طور پہ جہاد کی اہمیت اور جہاد سے جی چرانا اس کی وضاحت فرمائی کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں احکام دیے۔ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، ان میں اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں، وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ بھی ہیں، اور جن سے ہمیں بچنا چاہیے جو گناہوں میں شمار ہوتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں ذکر فرمایا ہے گزشتہ صورتوں میں۔ اب یہاں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو کبائر ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، اگر تم ایک تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی تقسیم بھی کر دی ہے، دو حصوں میں گناہوں کو تقسیم کیا ہے۔ ایک تو خود ہی فرما دیا کہ اگر تم کبائر سے بچو گے تو تمہاری جو سیئات ہیں، سیئات سے مراد ہے چھوٹی برائیاں، چھوٹے گناہ، ان سے ہم نظر انداز کریں گے، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک قسم کبیرہ گناہ کی، ایک صغیرہ گناہ کی۔ علماء نے ان دونوں گناہوں کی کچھ پہچان کے لیے اصول بتائے ہیں، کبیرہ گناہ کون سا ہے اور صغیرہ گناہ کون سا ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ناراضی کا اظہار فرمایا ہے، سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یا جہنم کا وعید دی ہے، ایسے جو گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعنت ہے جو ان عورتوں پہ جو جسم گدواتی ہیں یا گونتی ہیں، یا اسی طرح اور بھی ایسے لعنت ہے سود کھانے والے پہ اور سود کھلانے والے پہ، لعنت ہے رشوت لینے والے پہ، لعنت ہے رشوت دینے والے پہ، ایسے جتنے بھی گناہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے لعنت کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، یا واضح طور پہ جہنم کے لفظ استعمال فرمائے۔ مثال کے طور پہ فرمایا الخدیعۃ والمکر فی النار، دھوکہ اور مکر جو ہے یہ آگ میں ہے۔ اسی طرح جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا یا اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ نظر کرم نہیں کرے گا، لا ینظر الیہ ولا یزکیہم، نہ ہی اس کو پاک کرے گا، اس طرح کے الفاظ جس سے صریحاً اللہ اور اللہ کے رسول نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے، وہ سارے گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض ایسے اعمال ہیں
جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے لیکن سخت الفاظ استعمال نہیں فرمائے، وہ گناہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ کوئی آدمی ایسی چھت پہ نہ سوئے جس کی منڈیر نہ ہو، لیکن اس کے لیے کوئی سخت الفاظ نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر کوئی سوئے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ رات میں ممکن ہے نیند کی حالت میں اٹھے اور اس کو ہوش نہ ہو اور منڈیر نہ ہو، چھت کے نیچے گر جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ بند جوتا جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہ پہنو۔ اب ممانعت تو ہے لیکن اس میں کوئی سخت وعید یا سخت ناراضی کا اظہار نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بند جوتا پہنتے ہوئے آدمی کھڑا کھڑا بند جوتا پہننے کی کوشش کرے، ممکن ہے گر جائے، لہذا فرمایا کہ بیٹھ کے بند جوتا پہنو۔ اسی طرح فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، جو زیادہ ہنسنا ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت الفاظ تو استعمال نہیں فرمائے، لیکن ناپسند فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کے جو گناہ ہیں انہیں صغیرہ گناہ کہا جائے گا، اور جن کے بارے میں واضح طور پہ تنبیہ ہے، کوئی وارننگ ہے، کوئی سخت الفاظ ہیں، وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، یہ شرط ہے، اگر اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے تو پھر اس کا انعام میں تمہیں یہ دوں گا، تمہیں رعایت یہ دوں گا، تمہیں رخصت یہ دوں گا کہ جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں وہ میں آج خود معاف کر دوں گا۔ جیسا کہ بعض نیکیاں ایسی بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حوالے سے فرمایا کہ یہ نیکیاں جو ہیں انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز جو ہے وہ درمیانی وقت میں جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ بنتے ہیں۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نماز جمعہ جو ہے یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے روزے جو ہیں درمیانی عرصے کے لیے کفارہ بنتے ہیں صغیرہ گناہوں کا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے لیے، اگلے ایک سال کے لیے، یوم عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ تصور یہی کیا جاتا ہے کہ بغیر کسی شرط کے یہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ بڑا سخت ہے گناہوں والا، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہے اگر ان کو شمار کیا جائے تو بے حد و حساب ہیں، اتنے صغیرہ گناہ ہیں کہ روزانہ ہر آدمی شاید سینکڑوں سے بھی ہزاروں کے حساب سے گناہ کرتا ہے، جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لیکن اظہار ناراضی نہیں فرمایا، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، ایسے بھی نہ کرو۔ ادب اور تمیز ہے، اسلام جو ہے ادب اور تمیز ہے، تربیت ہے۔ یہ بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت سکھلائی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ تربیت دی ہے لوگوں کو، امت۔ اس لیے ایسے گناہ جو صغیرہ میں شمار ہوتے ہیں ان کا تو حساب و کتاب شمار نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو پھر ہم تمہارے صغیرہ گناہ ساتھ ساتھ معاف کرتے رہیں گے تمہاری نیکیوں کی وجہ سے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں یہ کفارہ بنتی ہیں برائیوں کا، لیکن ہر آدمی کے لیے نہیں بنتی، صرف اس آدمی کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے یا پھر واقعی بچتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اگر ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہمارا جمعے سے جمعے تک کے درمیانی جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ غیر مشروط بات نہیں ہے، بلکہ مشروط ہے اس بات سے کہ جو آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے گا اس کے صغیرہ بھی معاف ہو جائے گی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات یہاں سپر مارکیٹوں میں نوٹس لگا دیتے ہیں، اچھا بھائی 2 چیزیں تم خریدو گے تو 1 چیز تمہیں فری دیں گے، 2 آئٹم خریدیں گے 1 آئٹم فری ملے گا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے 2 خریدنے والے تو نہیں چاہیے،
جو فری والا ہے وہ مجھے دے دو، میں صرف فری والا لینا چاہتا ہوں۔ کوئی دکاندار دے گا؟ نہیں دے گا۔ اس لیے وہ فری جو ہے وہ تو مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ آپ پہلے 2 آئٹم خریدیں پھر وہ فری ملے گا۔ اگر آپ وہ شرط ہی پوری نہ کریں تو پھر کیسے ملے گا فری؟ بالکل یہی معاملہ گناہوں کا ہے۔ اس معاملے میں بیشتر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہر آدمی کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یوم عاشورہ یہ تو بڑی یعنی ایک ہو گئی نا، کھلی چھٹی مل گئی۔ اچھا جی یوم عرفہ کا روزہ رکھ لو، پچھلے سارے سال کے گناہ بھی معاف، اگلے سال کے بھی گناہ معاف۔ یوم عاشورہ کے رکھ لو، پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے بات ایسے ہے کہ جو آدمی کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے، بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، یہ وعدہ اس کے ساتھ ہے۔ اب ایک آدمی، یہ بات مثالیں اور بھی بہت ہیں، خدا خاصہ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یا کوئی حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہا، یا کوئی عورت بے حجاب ہو کے باہر نکلتی ہے، یا کسی کو غیبت کی خدا خاصہ عادت ہے، یا کسی کو چغلی لگانے کی عادت ہے، یا کوئی اور کبیرہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کے صغیرہ گناہ نہ نمازوں سے معاف ہوتے ہیں، نہ جمعے سے معاف ہوتے ہیں، نہ رمضان کے روزے سے معاف ہوتے ہیں، نہ یوم عاشورہ سے معاف ہوتے ہیں، نہ یوم عرفہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے صغیرہ گناہوں کی بھی باز پرس ہوگی، پکڑ ہوگی، اور اس کے کبیرہ کی بھی باز پرس ہوگی۔ یہ دونوں ایک طرح سے کبیرہ پلس صغیرہ دونوں کا مجرم ہے۔ اس کے گناہ معاف نہیں ہو رہے صغیرہ۔ اور بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ 2 چیزیں جو ہے نا ہمارے بڑے صغیر میں، یہ جو انگریزوں کی غلامی ہم نے دیکھی 100 سال کی، بڑا تباہ کیا ہے اس نے ہمیں، اور بڑا ہماری دینی اقدار کو بڑا بے حد نقصان پہنچایا۔ اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ آج تک علماء جو ہیں وہ اس کی تلافی نہیں کر پائے۔ 2 چیزیں جو ہے یہ ہمارے کلچر کا ایسا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ایک عورت کا بے پرد ہو کے باہر نکلنا اور ایک داڑھی مڈانا، یہ چونکہ انگریزوں کی تربیت ہے، انگریزوں کی تہذیب ہے، انگریزوں کا یہ کلچر تھا، لہذا اس 100 سالہ غلامی نے ایسا ستیہ ناش کیا ہے، ایسا برباد کیا ہے ہمارے دین اور اسلام کے تصور کو، کہ ہماری جو دینی اقدار ہیں ان کا ہمارے ہاں قطعاً احساس تک ختم ہو گیا ہے، احساس جرم تک مٹ گیا ہے، احساس گناہ ہی باقی نہیں رہا۔ اب داڑھی مڈانا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی مسلسل یہ کبیرہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور ساتھ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے روزے میرے صغیرہ گناہوں کی معافی کا باعث بن رہے ہیں، تو سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ تو کبیرہ سے بچ ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کی شرط پوری نہیں کر رہا۔ ایک آدمی اپنے بزنس میں، اپنی ملازمت میں، اپنے کاروبار میں حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، وہ تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کے گناہ کیسے صغیرہ معاف ہوں گے؟ یہ بڑی سخت اور بڑی کڑی شرط ہے یہ، اور اس میں حکمت یہی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے گا، صغیرہ گناہوں سے بچائے گا اور کبیرہ سے بچائے گا، وہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بدرجہ اولا بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ گویا کہ یہ شرط رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کبیرہ سے پہلے بچو پھر میں تمہارے صغیرہ معاف کروں گا، یہ شرط رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے لوگوں میں یہ حس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب بڑے گناہ سے بچ رہے ہو تو چھوٹے گناہ سے بچنا تو بہت تمہارے لیے معمولی ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے بات ہے جیسے ایک آدمی کو اللہ توفیق دے دے اور وہ لاکھوں اور کروڑوں کی کرپشن سے بچا رہے۔ اب جو آدمی لاکھوں اور کروڑوں کی کرپشن سے بچا ہوا ہے، اس کے لیے 1000 یا سینکڑوں کی کرپشن سے بچنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اس کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ 1000 یا 100 کی کرپشن سے بچنا بڑا آسان ہے اس آدمی کے لیے جو کروڑوں کی کرپشن سے بچا ہوا ہے۔ اور یہی حکمت ہے کہ اگر تم 1000 کروڑوں کی کرپشن سے بچے رہو گے، اس صورت میں اگر پھر تم سے چھوٹی موٹی کوتاہی ہو گئی لین دین میں، یا کوئی اور کوتاہی یا صغیرہ کرپشن ہو گئی، تو صغیرہ کرپشن میں معاف کر دوں گا، بشرطے کہ بڑی کرپشن سے تم بچے رہے۔
حالانکہ مطلوب تو دونوں صورتوں میں چھوٹی کرپشن ہو یا بڑی ہو دونوں سے بچنا مطلوب ہے. یہ چھٹی دینا مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچے رہو گے تو چھوٹے گناہوں سے بچنے کی رغبت خود تمہارے اندر پیدا ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ ایک حدیث میں ارشاد فرمائی ہے. اللہ کے رسول نے ہر معاملے میں ہر طریقے سے رہنمائی فرمائی. اور اللہ کے رسول کی احادیث اور سنت جو ہے وہ تو گویا مکمل تشریح ہے قرآن کی ایک آیت. یہ جو اللہ نے شرط رکھی ہے کہ کبائر سے بچو گے تو میں صغیرہ معاف کروں گا، اسی حوالے سے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت میں حلال اور حرام واضح ہے. بعض کام جو ہے وہ حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں، بعض باتیں حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں. لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ بعض لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو بعض باتوں میں شبہ ہو جاتا ہے. بعض باتوں میں شبہ ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ تو ان کو معمولی سمجھ لیتے ہیں. اور شبہ والی باتوں میں فرمایا کہ جو آدمی ان معمولی باتوں میں سے بچا رہا، شبہ والی باتوں سے بچا رہا، اس نے اپنا دین بچا لیا. صرف دین نہیں بچا لیا بلکہ اللہ کے رسول نے بڑا ایک اضافی لفظ استعمال فرمایا ہے اور بڑا اہم لفظ ہے. فرمایا کہ اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی. دین اور عزت بچا لی اس لیے کہ جو اللہ کے رسول کے خلاف کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا ہی، دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی شبہ والی چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی. اور جو آدمی شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے بعید نہیں کہ آہستہ آہستہ وہ حرام چیزوں میں بھی پڑ جائے، کلی حرام چیزوں میں پڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حرام سے واضح طور پہ بچا رہے گا وہ تو شبہ والی چیز سے بھی بچا رہے گا، لیکن جو آدمی شبہ والی میں پڑ جائے گا وہ پھر بڑے میں بھی پڑے گا. جو آدمی صغیرہ سے احتیاط نہیں کرے گا وہ بڑے میں بھی پڑے گا. اس لیے شرط یہ رکھی کہ بڑے سے بچو گے تو پھر جو معمولی گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان سے میں صرف نظر کروں گا اور وہ تمہیں معاف کر دوں. اس لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے خاص طور پہ رمضان میں، چونکہ رمضان میں لیلۃ القدر بھی ہے جس کے بارے میں علماء یہ بتاتے ہیں. حالانکہ یہ بات واضح کرنی، جب ہم یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ لیلۃ القدر سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی وضاحت یہ کرنی چاہیے ایک تو وہ گناہ معاف ہوں گے صغیرہ، کبیرہ نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ بھی بتانی چاہیے، یہ بھی واضح کرنی چاہیے کہ یہ گناہ ان لوگوں کے معاف ہوں گے جو کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، اور جو کبیرہ کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں ان کے نہ تو صغیرہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ان کے صغیرہ کی بھی بات پرس ہوگی، ان کی سزا بھی ملے گی اور کبیرہ کی سزا بھی ملے گی. اس لیے اس غلط فہمی میں بالکل نہ رہیں. اچھا جی کوئی بات. اور یہ لگتا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ جو اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تراویحوں میں بھی اور نمازوں میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی، اور عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، کراؤڈ ہو جاتا ہے، وہ اپنے طور پہ سمجھتے یہی ہے کہ بس یہ ایک دفعہ کر لے رمضان کے مہینے میں تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف. بڑی سخت غلط فہمی ہے یہ. کہیں ایسے دھوکے میں نہ رہ جانا. جو آدمی کبیرہ سے نہیں بچ رہا آپ یہ بار بار سوچئے. انشاءاللہ یہ اگلی جو کتاب چھپ رہی ہے وہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. ان کا بھی علم ہونا چاہیے کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اور انسان کو پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے تاکہ اس کے صغیرہ گناہ نیکیوں کے ساتھ معاف ہوں. لیکن اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اور مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کو یہ غلط فہمی دل سے نکال دینی چاہیے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں روزوں کے ساتھ. اس کو یہ بات بھول جانی چاہیے کہ لیلۃ القدر کے قیام میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے. ان تیتانبو یہ شرط ہے اللہ کی
اگر بچو گے کبائر سے تو پھر یہ گناہ معاف ہوں گے رمضان سے یا لیلۃ القدر سے یا عاشورہ سے یا یوم عرفہ کے روزے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے، معافی تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن وہ گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کے ساتھ۔ جب تک انسان توبہ نہ کرے، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے معاذ اللہ کسی کو، اب جھوٹ بولتا رہا آدمی لیکن احساس ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ جھوٹ بولنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ کا رسول جس حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا اپنے دل سے خیال نکالے کہ یہ بھی آدمی مجھ پہ ایمان لایا ہے، یا اس کا بھی خیال رکھنا ہے، یا اس کو بھی کوئی بات نصیحت کرنا ہے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے دل سے اس کا خیال نکال دیتے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ وہ جھوٹ چھوڑ دیتا۔ جب جھوٹ سے توبہ کر لیتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور رحمت اور اس کے ساتھ جو معاملہ پھر ویسا ہی ہو جاتا۔ اور یہی معاملہ باقی کبائر کا بھی ہے۔ جب تک انسان اس کے لیے خصوصی طور پہ اللہ سے توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، آئندہ سے اس گناہ کے قریب جانے کے لیے عہد نہ کرے اللہ سے، اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اگر کبیرہ گناہ میں کسی آدمی کا کوئی حق مارا گیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ کسی کی تم نے اپنی زبان کے ساتھ بے عزتی کی ہے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہے، فرمایا کہ اس دنیا میں اس سے معافی مانگ لو، اپنا جو اس کا حق مارا ہے اس کو یا تو حق واپس کر دو اگر واپس کرنے کی نوعیت ہے تو، اور اگر واپس کرنے کی صورت نہیں ہے تو اسے حق معاف کرا لو۔ فرمایا اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے وہ بھی معاف کرا لے، کسی کی بے عزتی کی ہے وہ بھی معاف کرا لے۔ دنیا کی بے عزتی بڑی آسان ہے، آخرت کی بے عزتی بڑی مشکل اور بڑی کٹھن ہے۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے گناہوں کی معافی کا، یہ بڑا واضح رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے بھی جس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ نماز سے نماز، جمعے سے جمعہ، رمضان سے رمضان یہ کفارہ بنتے ہیں گناہوں کا، اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے بھی یہ وضاحت فرمائی ہے، ان تجتنبوا الکبائر، اگر تم کبائر سے بچو گے تو تب یہ معافی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ واضح طور پہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر ہم تمہارے صغیرہ گناہ ساتھ ساتھ معاف کرتے رہیں گے۔ اور اس کی صورت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ نیکیاں کرو تاکہ نیکیوں کے ذریعے تمہارے صغیرہ گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تم پوری کوشش کرو، اور اس کے باوجود اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اور اگر اس میں کسی بندے کا حق ہے تو پھر اس بندے کا حق اس سے معاف کروایا جائے۔ اور یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ بارے الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو پھر کہیں کہ یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ موت کے وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرنے کا حکم ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ شعور دے دے، جب بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے، جب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، گناہ ہوتے ہی اور احساس ہوتے ہی فوراً اس کے بعد توبہ کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کا وقت کسی کو علم نہیں ہے، موت کے وقت کا تو کسی کو علم نہیں ہے، معلوم نہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی توبہ کا دروازہ کسی کا بند ہو جائے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ توبہ ان کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہی توبہ کریں، اور ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو گناہ مسلسل کرتے چلے جائیں، اور پھر جب موت کا وقت آ جائے فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھ لے تو پھر کہیں اچھا جی ہم توبہ کرتے ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمائی ہے۔ دوسری ایک اور شرط بھی ہے صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے، وہ بھی شرط پوری کریں گے تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اگر وہ شرط پوری نہ کریں گے تو پھر بھی صغیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو اس سے، اور دوسری شرط صغیرہ گناہوں سے بچنے کی یہ ہے کہ آپ کو یہ علم ہو کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، اور پھر آدمی مسلسل وہ گناہ کرتا چلا جائے۔ صغیرہ گناہوں پہ اصرار کرنا یہ بھی صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ پہ اصرار کرتے چلے جانا اور مسلسل ویسے ہی کرتے رہنا پتہ ہونے کے باوجود، اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا، فرمایا کہ بایاں ہاتھ جو ہے اس سے استنجا نہ کرو، بایاں ہاتھ جو ہے شرمگاہ کو نہ لگاؤ، دایاں ہاتھ نہ لگاؤ، بائیں سے استنجا کرو، بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، دایاں ہاتھ جو ہے اسے استنجا نہ کرو، شرمگاہ کو نہ لگاؤ۔ اب یہ ممانعت ہے، لیکن سختی تو واقعی نہیں فرمائی اللہ کے رسول نے، لیکن یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے رسول نے ممانعت فرمائی ہے اور یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس پہ مسلسل کرتا چلا جائے، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، اس کو اپنی عادت بنا لے، تو گویا وہ بھی صغیرہ پہ اصرار کر رہا ہے، اور صغیرہ پہ اصرار کرنا بھی اس کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے، اور اصرار کرنے والے کے گناہ بھی صغیرہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر صغیرہ گناہوں کی بات پرس بھی ہوگی، ان کی سزا بھی ملے گی، اور کبیرہ گناہوں کی سزا بھی ملے گی۔ اس لیے یہ گناہوں کا معاملہ، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کے فضل کا مہینہ ہے، مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس آدمی کے لیے بد دعا فرمائی ہے جو اللہ کو راضی نہ کر سکے اس مہینے میں، جو اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل نہ کر سکے، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے۔ فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یا فرمایا کہ وہ آدمی برباد ہو جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے۔ یہ تو گناہ معاف کروانے کا مہینہ ہے، اس لیے یہ بات جو ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ذہن میں رہنی چاہیے کہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں اور کن لوگوں کے معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ ان لوگوں کے معاف ہوتے ہیں جو کبیرہ سے بچتے ہیں اور صغیرہ پہ اصرار نہیں کرتے، صغیرہ پہ مداومت نہیں کرتے، صغیرہ کا جیسے ہی پتہ چلے فوراً اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں شرطیں ہیں صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے۔ ایک تو کبائر کا ارتکاب نہ کر رہا ہو، اور اگر کبھی ارتکاب ہو جائے تو فوراً اسے توبہ اور استغفار کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پہ مداومت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ معاملہ جو ہے نا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بڑی دھوکے کی سامان ہے، دنیا متاع الغرور ہے۔ یہ ہم لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے یہ بات فرمائی تھی، آج ہماری آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن در حقیقت ہماری آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے، اور جس روز ہماری آنکھوں پہ پٹی پڑے گی اس روز ہماری آنکھیں حقیقت میں کھلیں گی۔ بڑے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ سارے گناہ معاف فرما رہا ہے۔ اللہ واقعی بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اللہ غفور رحیم ان کے لیے ہے جن کی باتیں جو باتیں مانتے ہیں اللہ کی،
جو اللہ کی شرطیں بھی پوری کرتے ہیں. اس لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ، اور بعض اوقات یہ بھی انشاءاللہ اس میں کتاب میں وضاحت کی بھی ہے، بعض اوقات صغیرہ گناہ جو ہیں وہی کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے علماء نے واضح طور پہ اگرچہ ایک اصول تو بتایا ہے کہ یہ صغیرہ ہے اور یہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود واضح طور پہ تعین کرنا کہ یہ صغیرہ ہی ہے اور یہ کبیرہ ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. بعض اوقات انسان کی معمولی سی نیت میں تبدیلی جو ہے وہ صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتی. معمولی سی نیت میں تبدیلی جو ہے صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتی. مثال کے طور پہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے 2 آدمی آپس میں سرگوشی کرنے لگ جائیں، یہ صغیرہ گناہ ہے. لیکن اگر ان 2 آدمیوں کی نیت میں تیسرے آدمی کو دکھ پہنچانا یا رنج پہنچانا ہو، تکلیف دینا ہو، تو یہی صغیرہ گناہ کبیرہ بن جائے گا. یہی صغیرہ گناہ کبیرہ بن جائے گا. اسی طرح کبیرہ گناہ کی نیت کرنا، کبیرہ گناہ کی نیت کرنا جب تک وہ نیت ہے جب تک وہ صغیرہ گناہ ہے. جب تک یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جب تک گناہ کرتا نہیں اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں جاتا. جب انسان کبیرہ گناہ کر گزرتا ہے تو پھر وہ کبیرہ لکھا جاتا ہے. جب تک اس کی نیت میں ہے اور کیا نہیں جب تک وہ صغیرہ گناہ ہے. اس لیے یہ گناہوں کا معاملہ جو ہے یہ بڑا نازک ہے. اس کا ہر انسان کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اس کا علم بھی رکھنا چاہیے، اور گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرائط بتائی ہیں انہیں ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی ہے، کیونکہ جتنے بھی پہلے احکام آئے ہیں وہ معاشرتی اصلاح کے احکام ہیں. ایسے کبائر یا ایسے گناہ جن سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے ان کی ممانعت آئی ہے، ان سے روکا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایسے ہی معاشرتی بگاڑ اور فساد کو روکنے کے لیے نصیحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحت یہ ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم لوگ تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ، ما اس چیز کی، فضل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، بہی ساتھ اس کے، بعضکم علی بعض، ایک کو دوسرے پہ. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہ کوئی فضیلت دے دی، کوئی بزرگی دے دی، کوئی بڑا درجہ دے دیا، کوئی بڑی نعمت دے دی. اللہ فرماتے ہیں لا تتمنوا، تم اس کی تمنا نہ کرو، اس کی خواہش نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کے ایک معاشرے کے بہت بڑے فساد اور بگاڑ سے لوگوں کو روک دیا ہے، بند باندھ دیا ہے ایک بہت بڑے فساد اور بگاڑ کے آگے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وحدی ہیں، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے سے افضل آدمی کے بارے میں تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ مجھے ایسا اللہ نے کیوں نہیں بنایا. مثال کے طور پہ ہمیں اللہ نے پاکستان میں پیدا فرمایا، وہاں پہ جیسے حالات ہیں سب کو پتہ ہے. ایک آدمی کو اللہ نے سعودی عرب میں پیدا کیا ہے. اب آدمی یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعودی عرب میں پیدا کر دیتا تو کیا تھا. یہ تمنا کرنی اس تمنا سے روکا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے بڑا عقل مند بنایا ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کم عقل مند بنایا ہے. ذہانت اور فطانت جو ہے یہ وہ بھی چیز ہے. اور ایک آدمی مجھ جیسا عام سی عقل والا ہے،
اب یہ اللہ نے دی ہے چیز، اللہ کی نعمت ہے، اب اس اللہ کی نعمت میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس بارے میں انسان کو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے جی اللہ ثانوی دے دندہ تو کی تھی، اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا دیتا ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بدصورت بنا دیتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے معاملے ہیں، لہذا منع کر دیا کہ تم اس بات کی تمنا نہ کرو کہ تمہیں ایسا کیوں نہیں بنایا۔ ایک آدمی ہے وہ مالدار گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین بڑے مالدار ہیں، ایک آدمی ہے وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ علیم اور خبیر ہے، اللہ نے یہ ایسا تقسیم کیوں کی ہے، لہذا یہ ہمارے اختیار کا معاملہ نہیں ہے، باہمی چیز ہے۔ اس میں اس بات کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی امیر گھرانے میں پیدا کیوں نہیں۔ فرمایا کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کو جو اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری فضیلتیں دی جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، ان کی تمنا نہ۔ اگر انسان تمنا کرے گا تو اس کا بگاڑ کیا پیدا ہوگا، اس سے فساد کیا پیدا ہوگا، اس کا فساد یہ پیدا ہوگا سب سے پہلے تو تقدیر کا ایمان جو ہے دل سے وہ ختم ہو۔ تقدیر پہ انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہوگا، اور تقدیر پہ ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر انسان کی آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر جو ہے جیسی بھی اللہ نے بنائی ہے اس پہ میں ایمان لاتا ہوں، اور یہی جو باتیں جو ہمارے اختیار والی نہیں ہیں یہی تقدیر ہے، اور ان کے بارے میں نہ سوال کرنا چاہیے، نہ دل میں یہ تمنا پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ایسا کرتا تو ہمیں بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی، اللہ ہمیں بھی یہ سہولت دیتا، اللہ ہمیں بھی یہ ایسا بنا دیتا، اللہ ہمیں بھی یہ کرتا۔ یہ چیز جو ہے یہ تقدیر کے خلاف ہے، تقدیر پہ ایمان کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا سوچتا ہے یا اس حکم پہ عمل نہیں کرتا تو پہلا نقصان کیا ہوگا، اس کا تقدیر سے ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا، اس کا دوسرا قدم یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہو۔ اس کے لیے وہ جائز اور ناجائز راستے اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب اس سے بھی بات بڑھ جائے گی تو پھر تیسرا جو اس کا درجہ ہے وہ حسد کا آ جائے گا۔ وہ کوشش یہ کرے گا کہ جس آدمی کو مجھ سے کوئی زیادہ اللہ نے نعمت دی ہے کسی طرح اس سے وہ نعمت چھن جائے، کسی طرح وہ بھی اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول نے حسد فرمایا ہے۔ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے، کسی دوسرے کی فضیلت کو دیکھ کے انسان کا کڑنے لگنا، انسان کا رنجیدہ ہو جانا، اور پھر یہ تمنا کرنا یا یہ کوشش کرنا کہ جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس سے چھن جائے، یہ اس کا تیسرا نقصان ہے، تیسرا درجہ ہے۔ اور اس کا اگلا درجہ یہ ہے کہ جب انسان یہ چاہے گا کہ اس سے بھی یہ نعمت چھن جائے تو وہ اس سے انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ آج کل جتنے بھی یہ جادو اور ٹونا ٹوٹکا اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کالے عمل کیے جاتے ہیں وہ سارے نتیجہ ہیں حسد کا۔ اس آدمی کو یہ نعمت کیوں ملی، اس آدمی کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں، ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد اچھی دی ہے، بیٹے دیے ہیں، ایک آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف بیٹیاں دی ہیں، ایک آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں۔ اب یہ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ اس کی مصلحت جانتے ہیں، اللہ اس کی حکمت جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس معاملے میں یا اللہ کی اس تقسیم میں رنجیدہ ہو کہ اللہ نے مجھ پر بڑا بوجھ ڈال دیا، اللہ نے فلاں کو تو بڑا آسان اور سخت رکھا ہے، فلاں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، فلاں کو یہ نعمت دی ہے، مجھے بھی اللہ ایسا کر دیتا،
یہ چیزیں جو ہیں یہ بالآخر انسان کی سوچ کو بگاڑتے بگاڑتے حوث پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، حسد سے پھر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انتقام کے جذبے سے آگے پھر جرائم پیدا ہوتے ہیں، اور پورے معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے کسی چیز کی وجہ سے۔ اور اگر اللہ تعالی سے انسان دعا کرے اور انسان کے دل میں قناعت پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی، قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا، وَقَنَّا مَا آتَاهُ اللَّهُ، اور جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس پہ قناعت کر لی۔ صرف دو باتیں ہیں فلاح والی، اللہ کے رسول نے دو باتیں بتائی ہیں فلاح کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے۔ اگر انسان انہیں دو باتوں پہ عمل کر لے تو انسان کی فلاح کے لیے باقی کافی ہے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ انسان اسلام لے آئے، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد اللہ نے جو کچھ بھی اس کو دیا ہے اس پہ قناعت کر لے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھ کو دیا ہے۔ اور قناعت یہی ہے کہ انسان دوسرے کی طرف نہ دیکھے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، میری صلاحیتیں بھی اللہ نے دی ہیں، مجھے جن والدین کے گھر پیدا کرنا تھا وہ بھی اللہ کا احسان ہے، پاکستان میں اللہ نے پیدا کیا وہ بھی اللہ کا احسان ہے، دین کی اگر تعلیم دی اللہ نے وہ بھی اللہ کا احسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تعلیم دی وہ بھی اللہ کا احسان ہے، اگر آزاد مجھے صحیح دیے وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہر آدمی کو اسی طرح یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی احسان ہے۔ اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان ہر آدمی پہ اتنے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا اللہ نے پیدا نہیں کیا جو سراسر برائی ہی برائی ہو، جو سراسر خرابی ہی خرابی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی۔ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے دکھائے ہیں انسان کو، خوبیاں بھی دی ہیں، خرابیاں بھی دی ہیں، اور حکم دیے ہے کہ یہ جو خرابیاں ہیں ان کو کنٹرول کرو۔ خرابیاں رکھی ہیں انسان میں، ہر انسان میں رکھی ہیں، لیکن ساتھ یہ حکم دیا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے ان کا تزکیہ کیا، جس نے محنت کی، جس نے مشقت کی اور اپنے نفس کو پاک رکھا گناہوں سے، برائیوں سے۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے ان برائیوں کو، اچھائی کو تو دبا دیا اور برائی کو ابھرنے دیا، برائی کو پھیلنے دیا، برائی کے پیچھے چلا گیا، فرمایا وہ تباہ اور ہلاک ہوئی۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے اعلی آدمی کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے انسان تو ہر طرح کے بنائے ہیں، ہر طرح کے بنائے ہیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، علم دین کی بھی کوئی حد نہیں ہے، دنیا کے مال کی بھی کوئی حد نہیں ہے، ہر انسان سے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی جہاں بھی ہے، بہت بڑا عالم ہی کیوں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آئی۔ علم کی بھی حد نہیں، مال کی بھی حد نہیں، انسان جہاں بھی ہے علم سے، دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھ لیتے ہیں اپنے ہاں۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے صابر بنا، مجھے شاکر بنا، وفی عینی صغیرا، اور مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرا، لیکن لوگوں میں میری عزت زیادہ کر دے۔ یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا،
یا اللہ مجھے صابر اور شاکر بنا دے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں صابر اور شاکر میں لکھ لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، ایسے بھی بیوقوف ہمارے جیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی خام خواہ آکڑ اور تکبر دین کا، بڑے عالم فاضل ہے جی ہم تو، بڑے مفتی صاحب، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھوانے کا، عمر ہوتی ہے 30 سال 35 سال 40 سال، اور شوق ہوتا ہے جی عالم فاضل، فلاں سے فاضل، فلاں سے فاضل، فلاں مفتی صاحب، حضرت صاحب، یہ صاحب وہ صاحب۔ یہ اکڑ اور تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اور ایسی ہماری مت ماری گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو حضرت عمر یہ کافی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافی ہے، لیکن آج کے 1400 سال بعد کے جو عالم صاحب ہیں، اعلی حضرت اور شیخ القرآن، شیخ الحدیث، عالم اجل، عالم فضل اور فلاں فلاں فلاں، 2 3 لائنوں میں القاب لکھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کے لیے تو صرف حضرت کا القاب کافی ہے، لیکن آج کل کے جو علماء فضلاء ہیں ان کے لیے لمبے لمبے القاب ہوتا بھی جی نہیں بھرتا، تب بھی ناراض ہوتے ہیں، تم نے یہ کیوں نہیں لکھا، یہ کیوں نہیں کہا میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، فرمایا کہ جو آدمی دین میں اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھتا ہے اور مال کے معاملے میں اپنے والے سے اوپر میں کت پہ نظر رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو نہ صابر لکھتے ہیں نہ شاکر لکھتے ہیں، نہ وہ صابر ہے نہ شاکر۔ صابر اور شاکر وہی ہے جو دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھے اور مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے، قناعت آ جائے اس کے دل میں کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں مجھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد اور بگاڑ جو معاشرے میں جس سے پیدا ہوتا ہے اس کی روک تھام کی ہے، اور نصیحت یہ فرمائی ہے بلا تتمنوا، اور ہرگز تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے، جو درجے یا جو نعمت اللہ نے تمہیں ایک جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی پہ دی ہے، اس کی ہرگز تمنا نہ کرو۔ اپنی ذات کے اندر دیکھو 100 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہیں مل جائیں، اپنے گھر میں دیکھو 100 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی تمہیں نظر آ جائیں، گھر بھی اللہ کی نعمت ہے، بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے، بچے بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ جو مال دولت دیا ہے، بزنس ہے یا ملازمت ہے، جو کچھ بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی نعمت جو ہے سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہے۔ اور اگر کوئی بھولا ہوا ہے تو ذرا کسی اسپتال میں جا کے دیکھ لیں، ایک سیکنڈ کی جو ہارٹ بیٹنگ ہے وہ مریض دیکھتا ہے کہ اب میری ہارٹ بیٹنگ کتنی ہے، اب کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے، ایک منٹ کا حساب ہوتا ہے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ معاملہ کب ادھر ہو جائے کب ادھر ہو۔ کوئی گردے کی تکلیف سے پڑا ہے، کوئی سانس کی تکلیف سے پڑا ہے، کوئی کسی تکلیف سے پڑا ہے، کوئی کسی تکلیف سے پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے اس سے بڑی نعمت اور ہو سکتی ہے؟ آنکھوں کی نعمت ہے، دل کی نعمت ہے، دماغ کی نعمت ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ انسان شکر ادا کر نہیں سکتا، یہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، آنکھ ہے، دل ہے، دماغ ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے سچی بات یہ ہے کہ جس طرح باپ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھاتا ہے نا، بیٹا یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ قلم لو، یہ پینسل لو، یہ کتاب ہے، یہ بستہ ہے، یہ پیپر ہے، یہ پڑھو، یہ کام کرنا ہے، یہ اسکول جانا ہے، یہ اس ٹائم پہ تیاری کرنی ہے، یہ ناشتہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ، بچوں سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات بتائی۔ لوگوں یہ بھی نعمت ہے، لوگوں یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی محسوس کرو، تمہیں میں نے کھانا دیا ہے، تمہیں پانی دیا ہے،
تمہیں روٹی دی ہے، تمہیں غلہ دیا ہے، تمہیں پھل دیا ہے، تمہیں انار دیا ہے، تمہیں انگور دیا ہے، تمہیں کیلے دیے ہیں. کیا اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی شان تو بڑی بلند ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا نام لے کے اس طرح ہمیں گنوائیں، ایک ایک چیز کا ہمیں محسوس کروائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی. اس کے باوجود بھی ہمارے اندر قناعت نہ آئے، اس کے باوجود بھی ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں اور للچاتے رہیں اور ہوس ہمارے اندر پیدا ہو اور ہمارے اندر ایک جو بھڑکی ہوئی ہے ہوس وہ کبھی پوری نہ ہو، کبھی یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. اور یہ ہوس تو ایسی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. ہوس جس کے دل میں یہ پیدا ہو جاتی ہے یہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی. فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ہوس ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ سونے کی ایک وادی دے دے تو دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری دے دے تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری دے دے چوتھی کی تمنا کرے گا. اور یہ جو ہوس ہے اس کا اللہ نے رسول نے فرمایا کہ یہ پیڑ تو قبر کی مٹی ہی بنے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سونے کی وادیاں حاصل کرنے میں ہی تم لگے رہے ساری زندگی. یہ فلیٹ بن جائے، یہ پلاٹ مل جائے، یہ فیکٹری بن جائے، اب یہ بزنس سیٹ اپ ہو جائے، اب یہ کام سیٹ اپ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، اب بچوں کا یہ ہو جائے، فلاں کا یہ ہو جائے. یہ کرتے کرتے انسان کی یہ چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی اور انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے. انسان نے کتنا اکٹھا کرنا ہے اپنے لیے. بار بار اللہ کا رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو وہی ہے جو 2 کپڑے تم نے پہن لیے یا جو 2 لقمے تم نے کھا لیے، باقی تو سب تم باتوں کے لیے اکٹھا کر رہے ہو. تمہارے لیے تو وہی ہے، تو پھر انسان قناعت کیوں نہ کرے؟ جب انسان کے لیے یہی کچھ ہے تو پھر انسان قناعت کیوں نہ کرے؟ انسان اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جہنم میں کیوں جائے؟ فائدہ جو ہے وہ اولاد اٹھاتی رہے، اولاد عیش کرتی رہے، اولاد کو شرے کرتی رہے اور خود بندہ اولاد کی خاطر جہنم میں چلا جائے، سے بڑی بیوقوفی بھی ہے. جتنا انسان کو اللہ نے دیا ہے اس کو پہ انسان قناعت کرے، اور پھر جو آدمی قناعت کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں. یہ بڑی پکی بات ہے کہ جو لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کبھی بھی ان کو ضائع نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسا اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تم کو بھی اسی طرح روزی دے جیسا اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو دیتا ہے جو صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہماری منزل کون سی ہے، ہم نے کھانا کہاں سے لینا ہے، ہم نے رزق اور روزی کہاں سے حاصل کرنی ہے. صبح کو خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. اسی طرح اللہ تمہیں بھی رزق دے اگر تم اللہ پہ توکل کرو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو غلط فہمی پیدا ہوئی یا جو بات خرابی کا باعث بن سکتی تھی اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا. وہ یہ ہے للرجال نصیب، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا جو وہ کمائی کریں. مرد نیک کریں گے تو نیک اجر پائیں گے، اگر برا کام کریں گے تو اس کا برا اجر پائیں گے. مردوں کے لیے بھی قانون یہی ہے کہ جیسا عمل کریں گے ویسا اس کا بدلہ پائیں گے. اچھا عمل کریں گے اچھا بدلہ پائیں گے، اور اگر برا عمل کریں گے برا بدلہ پائیں گے. آگے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، للنساء واسطے عورتوں کے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا جو انہوں نے کمایا. عورتوں کا بھی قانون اور رسول یہی ہے کہ وہ جتنی نیکی کریں گی اتنا اجر و ثواب پا لیں گی، اور اگر برائی کریں گی تو اتنا برا بدلہ پا لیں گی. فرمایا کہ یہ دونوں کا معاملہ جو ہے کمائی کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں یہ دونوں برابر ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. جو مرد نیک عمل کرے گا
اس کو نیک اجر ملے گا، جو عورت نیک عمل کرے گی اس عورت کو نیک اجر ملے گا، اور یہی معاملہ برائی کا ہے۔ اس آیت کے حصے کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ مرد جو ہے ان کو دوہرا حصہ دیا جائے وراثت میں، عورت کو اس سے اکالا دیا جائے، اور پھر گواہی کے بارے میں بھی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ایک گواہی دے، اور اگر مرد میسر نہ ہو تو دو عورتیں گواہی دے دیں، وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر بن جائیں گی۔ اگر ایک عورت بھول جائے دوسری کو یاد دلا دے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو بعض عورتوں نے اس بات کی تمنا کی کاش ہم بھی مرد ہوتے، ہم بھی مرد ہوتے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، انسان کی سوچ پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، پیدا ہوئی یہ بات لوگوں کے خواتین کے دل میں۔ اور پھر ایک عورت نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا، یا رسول اللہ، بعض معاملات میں عورت کو تو آدھا حصہ دیا گیا ہے وراثت میں بھی، اور گواہی کا معاملہ بھی آدھا ہے، تو کیا جو باقی ہم عبادت کرتی ہیں ان کا ثواب بھی ہمارے لیے آدھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اشکال کا جواب دے دیا اس پوری آیت میں۔ پہلی جو بات تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے، اس کا جواب تو اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا، لا تتمنوا، تمنا نہ کرو اس بات کی، ما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مرد بنا کے عورتوں کو عورت بنا کے، عورتوں کو عورت بنایا مردوں کو مرد بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مناسب سمجھا بنا دیا۔ اب نہ تو کسی مرد کو یہ تمنا کرنی چاہیے کہ کاش میں عورت ہوتی اور گھر میں بیٹھی رہتی اور مجھے باہر کے بکھیڑے میں نہ پڑنا پڑتا، اور نہ ہی کسی عورت کو یہ تمنا کرنی چاہیے کہ ہم مرد بنتے یا مرد پیدا ہوتے۔ لا تتمنوا، فرمایا یہ تمنا نہ کرو۔ آج تو جامع ہے، آج جو ہے وہ عام ہے، لیکن اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بعض خواتین کے اس اشکال پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب یہ اور بات ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کیا، لیکن مرد بننے کے باوجود ہم چاہتے ہیں نہیں جی ہم تو عورتیں ہی رہیں گے، عورتوں والے بال رکھیں گے، عورتوں والے کپڑے پہنیں گے، عورتوں والی گفتگو کریں گے، عورتوں والی چال ڈھال ہوگی، سارے کام عورتوں والے ہی کرنے ہیں ہم نے، اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی اس پہ، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ ہم اتنے ڈھیٹ ہیں اور دین کے معاملے میں اتنے بے حس ہیں اور بے غیرت ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے سارے نہرے دیکھے اور ہمارے گناہ بھی ویسے کے ویسے رہیں، کرے ہم وہ جو ہماری مرضی ہے، وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گناہ سارے کے سارے کرتے رہیں، لیکن جب موت کا وقت آئے تو فرشتے ہمارے سامنے کھڑے ہو، پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہو، اور مرنے کے بعد بھی جب اٹھیں تو فرشتے پھولوں کے ہار لے کے ہمارے لیے کھڑے ہو، جنت میں جانے کے لیے انتظار میں ہو ہمارے۔ نہ اپنے گھر کو گند سے صاف کرنا ہے، نہ اپنی عورتوں کو کچھ کہنا ہے، نہ انہیں کوئی تعلیم اور تربیت دینی ہے، نہ اپنی اولاد کو کچھ کہنا ہے، بگڑتی ہے تو بگڑتی رہے، سنورتی ہے تو سنورے، اور برباد ہوتی ہے تو برباد ہوتی رہے، دین خراب ہوتا ہے دین خراب ہو، آخرت خراب ہوتی ہے آخرت خراب ہو۔ پیسہ اندھا اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اس پیسے کا استعمال یہ ہے کہ نہ خود کوئی پابندی ہے، جو بھی دنیا کے جرائم ہیں، گناہ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والے کام ہیں، اولاد کے لیے بھی جائز ہیں، اپنے لیے بھی جائز ہیں۔ وہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ بھی رکھا ہے یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کوئی گناہ ہے، اس کی سزا بھی ملے گی، سزا ملنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور انسان کی کتنی حیثیت ہے، یا انسان کی کتنی قدرت ہے، یا انسان کی ہمت کتنی ہے، اگر انسان کو جج کرنا ہے یا تھوڑا فیصلہ کرنا ہے تو یہ سامنے دھوپ ہے، یہاں 10 منٹ کھڑا ہو کے دیکھ لے، انسان جوتا اپنا اتار دے اور 10 منٹ کھڑا ہو کے دیکھے تو پتہ چل جائے کہ انسان کتنی قوت برداشت ہے انسان۔
لیکن اس کے باوجود گناہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا قرآن میں، اللہ نے بھی ایسے نہیں فرمائی. وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. کتنے ہیں یہ قوت برداشت والے جہنم کی آگ پہ کہ بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود، بار بار وارننگ دینے کے باوجود، بار بار روکنے کے باوجود یہ باز نہیں آتے گناہوں سے. وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. کتنے دلیر ہیں یہ جہنم کی آگ پہ کہ کوئی بات نہیں، جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے، گناہ نہیں چھوڑنے، جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے. وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. لیکن یہ تو پتہ چلے گا کہ جب جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، بَلَا تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. جب اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی، تو پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. نعمل صالحا، یا اللہ ہم نیک بن کے رہیں گے، بڑی نیکیاں کریں گے، سارے گناہ چھوڑ دیں گے. انا موقنون، یا اللہ ہم یقین کر لیتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ اور تنبیہ اور سمجھانا تو ہر طرح سے سمجھایا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہدایت لانے والے بہت تھوڑے لوگ، قلیل ما یؤمنون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، کیونکہ پہلے روک دیا نا کہ تمنا نہ کرو جو میں نے دوسروں کو فضیلت دی ہے تم پہ، دوسروں کو درجات دیے، دوسروں کو کوئی نعمت دے دی تم پہ، اس کی تمنا نہ کرو. لیکن اس کے بعد یہ اجازت دی ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تو مانگتے رہو. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعین بات کا ذکر نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں مال کی محبت ہے تو مال اللہ سے مانگ لو، اگر تمہارے دل میں بیٹوں کی محبت ہے تو بیٹے اللہ سے مانگ لو، اگر تمہارے دل میں خوبصورتی کی محبت ہے تو خوبصورتی اللہ سے مانگ لو. کسی متعین چیز کا نام نہیں لیا اللہ نے، بلکہ فرمایا کہ اللہ کا فضل مانگتے رہو. اس لیے اللہ کا فضل ہی مانگنا چاہیے. بعید نہیں کہ ایک آدمی مال کو اپنے لیے بڑی نعمت سمجھے، لیکن جب مال اس کے پاس آ جائے تو وہی مال اس کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں لے جائے. ایک آدمی بار بار اللہ سے صحت مانگتا ہے، یا اللہ صحت دے صحت دے، اللہ اس کو بیمار رکھتے ہیں، صحت نہیں دے سکتے. فرمایا کہ اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے حسنہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مانگو، فضل مانگو اللہ کا. معلوم نہیں کہ یہی بیماری تمہارے لیے فضل ہو اللہ کا. ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے تو تم گناہوں میں مبتلا ہو کے جہنم میں چلے جاؤ. فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے باصورتی دی ہے، اس کو اللہ کا فضل مانگنا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے اندر خامی دیکھتا ہے، کوئی کمزوری دیکھتا ہے، اس کمزوری کو دیکھ کے اللہ اس کمزوری کی کرنا نام نہ لے، بلکہ اللہ کا فضل مانگے، یا اللہ اپنا فضل دے. اس لیے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنا دے، وہی خوبصورتی اس کو فتنے میں مبتلا کر کے گناہوں میں ڈال اور اس کو جہنم میں لے جائے. اس لیے جو چیزیں غیر اختیاری ہیں، جو وہبی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ قناعت کرنی چاہیے، ان کے بارے میں فضیلت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. جو کوئی دوسرے کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کے بارے میں انسان کو خواہش نہیں کرنی چاہیے. ہاں البتہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہر وقت مانگتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے. اور حکمت والا وہی آدمی ہوتا ہے نا جو ایسی چیز کو جانتا ہو جس کو عام آدمی نہیں جانتا. ڈاکٹر کو حکیم اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کو جا کے نبض دکھاتے ہیں، اچھا بھائی دیکھو مجھے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہے میرے اندر جس کا مجھے علم نہیں، لیکن اس کو علم ہے، اور اس کو اسی لیے ہم حکیم کہتے ہیں.
اللہ کو بھی حکیم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہمارا تو علم اس کے مقابلے میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہ حدیث اسی حدیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی، وہ دونوں دریا کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چڑیا نے سمندر سے پانی لیا، تھوڑا سا اڑ گئی، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اللہ نے ہمیں اتنا ہی علم دیا ہے جتنا سمندر سے یہ چڑیا پانی کا قطرہ لے کے گئی، اتنا علم دیا ہے۔ اس لیے یہ جو تقسیم ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں علم بھی رکھتا ہوں، میں حکیم بھی، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اگر میں تمہیں وہ چیزیں دے دیتا جن کی تم تمنا کرتے ہو تو تمہارے لیے وہ ہلاکت کا باعث بن جاتی۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم اور حکیم ہے، اور جو اس نے فیصلے کیے ہیں، جو تقدیر اس نے بنائی ہے، اس پہ ہر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پچھلے درس کے بعد سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک آدمی بینک میں کام کرتا ہے، اگر وہ بینک میں کام نہ کرے تو بینکنگ سسٹم کیسے چلے؟ بینکنگ سسٹم جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بینک جو ہے وہ سودی کاروبار ہی کرتا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اب تو الحمدللہ غیر سودی بینکنگ جو ہے وہ متعارف ہو چکا ہے، اس کے کتابیں بھی موجود ہیں، اور یورپ میں ہی یہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے۔ خیر یہاں میرے خیال میں متحدہ عرب امارات جو ہیں، خلیج میں بھی ایک دو بینک ہیں جو بغیر سود کے کام کر رہے ہیں، لیکن جرمنی میں خاص طور پہ اور یورپ کے بعد ایک دو اور ملک ہیں، ان میں بھی غیر سودی بینک جو ہیں وہ اب کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ سوال جو ہے یہ تو لا حاصل ہے کہ اگر بینک میں ہم کام نہیں کریں گے تو بینک سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اب جو لوگ بینک میں کام کر رہے ہیں اس کے باوجود بینک میں کام چل رہا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے وہ حرام سے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ ان کو بچا لیں گے۔ جن کے دل میں حرام کی یا گناہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات تو سوال بالکل ابس ہے کہ اگر ہم بینک میں کام نہ کریں تو بینکنگ سسٹم کیسے چلے گا؟ کئی ایسے کبائر کے مرتکب ہیں، سود کھانے والے ہیں، وہ چلاتے رہیں، ہمیں کیا ہے؟ اور پھر یہ ضروری نہیں کہ ہر بینک سود کھاتا ہو، بعض بینک ہیں جو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کام کو اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے اور بغیر سود کے بھی انشاءاللہ بینک کام کریں گے۔ کمپلیٹ ون قرآن ان تراوی، قرآن مجید کو تراوی میں 26 دن میں ختم کرنا، 10 دن میں، 3 دن میں ختم کرنا، اس کے لیے کوئی صحیح حدیث؟ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور ایک پارہ روزانہ پڑھتے تھے، لہذا سنت تو یہی ہے، لیکن ہماری سہولت کے لیے ویسے حرم شریف میں 29 کو ہی ختم ہوتا ہے اور وہ بالکل عین سنت کے مطابق ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ 29 یا 30 میں ہی قرآن مکمل ہو، وہ سنت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کی اپنی رغبت ہوتی ہے، اچھا بھی یہاں 26 27 کو یا 25 کو قرآن ختم کر کے ہم بھی حرم میں چلے جائیں، اگر کوئی ایسی معاملہ ہے تو 26 یا 27 کو ختم کرنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں صرف اتنی بات وضاحت والی ہے، ایک رات میں جو ختم کرنا ہے شبینہ وہ درست نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ پڑھنا چاہے کم از کم 3 دن کا ذکر آتا ہے کہ 3 دن سے جو کم میں پڑھتا ہے اس نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جو تراوی میں پڑھنے والی بات ہے وہ تو انشاءاللہ ایسے ہی ہے کہ 29 یا 30 میں پڑھنا سنت ہے، اور اس سے اگر 26 یا 27 یا 25 تک کوئی آدمی ختم کرتا ہے کہ اس سبب کی وجہ سے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ٹوپی پہننے کے بارے میں حدیث کیا ہے، پہننی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے؟ یہ شلوار کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے یا قمیض کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟
جی ایسے فتنے پیدا کر دیے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ جاہل لوگوں نے کہ یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ ٹوپی جو ہے یہ لباس کا حصہ ہے. جس طرح ٹوپی کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیے اسی طرح قمیض کے بارے میں پوچھنا چاہیے, اسی طرح شلوار کے بارے میں پوچھنا سوال تو کرنا چاہیے نا, یہ بھی لباس کا حصہ ہے. لیکن اس کے جو پس منظر میں کوشچن کے پس منظر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی پہنے یا نہ پہنے. یہ بالکل نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹوپی کا. یہ جہلوں والے مسائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. مطلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس کے احکام دیے ہیں ان پہ عمل کرنا مطلوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی مطلوب ہے. سوال یہ کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا. سوال یہ کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے میں سر سے ٹوپی رکھی ہے سر پہ, خواہ وہ چادر کی صورت میں ہو یا ٹوپی کی صورت میں ہو یا کلے کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو. یہ لباس جو ہے جس طرح قمیض 24 گھنٹے پہنتے ہیں اسی طرح ٹوپی کا بھی تصور بنائیں کہ یہ 24 گھنٹے کے لباس کا حصہ ہے. آخر یہ کیا ہے کہ گھروں سے ہم ننگے سار اٹھ کے آ جاتے ہیں مسجد میں. بدتمیزی نہیں ہے یہ. قمیض بھی اتار کے آ جاؤ, پھر شلوار بھی اتار کے آ جاؤ اگر یہ جائز ہے تو. بات یہ ہے کہ اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو سنت پہ عمل کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا لباس کیا تھا. اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی معاملہ جو ٹہنے والے معاملے میں کرتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہی شلوار یا پینٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیا اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے. کیا اللہ تعالیٰ کو مار اللہ سما مار اللہ آپ بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اللہ ہمارے دھوکے میں آ جائے گا. بیوقوف اور احمق تو ہم ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے سنت کا تو 24 گھنٹے کے لیے اپنی شلوار اوپر کرو. کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے نفس کو بھی اور اللہ کو بھی؟ کب تک ہم ان چکروں میں پڑے رہیں گے؟ انہی مسئلوں میں ایسا الجھا دیا ہمیں 2-4 مسئلے ہیں, انہی مسائل میں ساری زندگی گزر جائے گی. انہی مسائل میں ساری زندگی کھپتے رہیں گے. بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں قرآن پڑھو. جو وقت ان چیزوں پہ ضائع کرنا ہے قرآن پڑھو. لوگوں کو میں پھیلاؤ, قرآن کی اشاعت کرو, قرآن کی تعلیم دو. اس سے بڑا دین کا خدمت کا کوئی کام نہیں ہے. اللہ کے رسول کو راضی کرنے والا اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو ان مسائل سے نکالیں اور جو اصل چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ ہمیں پھنسایا ہوا ہے لوگوں نے, ان سے نکلنے کی کوشش کریں. اگر سنت کا شوق ہے کہ ٹوپی کے بارے میں سنت کیا ہے تو سنت یہ ہے کہ 24 گھنٹے اپنے پاس چادر رکھیں یا ٹوپی رکھیں, سر پہ پہنے اس کی. یہ عزت اور وقار کی علامت بھی ہے. اور اگر عزت اور وقار کی بات نہیں سننا چاہتے نہ سنیں. سنت کی بات تو ہے نا, سنت کا تو احترام ہے نا. اب ضروری ہے کہ جس کے بعد سفید ہو جائیں ٹوپی اسی کے لیے ہے, یا جس دن بچے کا نکاح پڑھنا ہو ٹوپی اس دن کے لیے ہے. کچھ اپنے جو آباء و اجداد ہیں, اپنی ہماری مشرقی روایات ہیں, ان کی شرم کریں, ان کا لحاظ کریں, ان کی قدر کریں. ٹوپی پہننا کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے, عزت کی بات ہے. یہ غریب یا جس طرح ایسے تصور پیدا ہو جاتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا رنج ہوتا ہے. آپ حضرات اگر برا محسوس کریں تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسا وقت آ گیا ہے اور ٹی وی نے اور انٹرنیٹ اور ان فطروں نے ایسا ہمیں برباد کر دیا ہے. بال سفید ہو جاتے ہیں تب بھی شرم رہا نہیں آتا کہ اب ہی اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کر. ہمارے بچے تھے اور گاؤں میں یہ صورتحال تھی کہ جب 18 سال 15 سال کا لڑکا 17 سال جب بالغ ہو جاتا تھا نا, اور وہ بغیر چادر کے یا بغیر ٹوپی کے بازار سے گزرتا تھا تو گاؤں کا نمبردار چودھری کہتا تھا کہ فلاں کا بچہ جو ہے لڑکا بدماش ہو گیا ہے, ننگے سر پھرتا ہے, یہ سر پہ ٹوپی نہیں لیتا, سر پہ چادر نہیں رکھتا.
اب وہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے، اب وہ بات ہی نہیں رہی۔ جو خطبے دینے والے ہیں، جو خطیب ہیں، انہوں نے بھی ممبروں پہ ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، ممبر پہ بیٹھے تو ٹوپی پہن لی، جب اترے تو اتار دی۔ کس کس بات کا رونا رویا جائے؟ اتنی چھوٹی سی بات ہے، اتنی سی چھوٹی سی بات کے لیے بھی سنت کا کوئی احترام نہیں ہے، سنت کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ کافروں کی تہذیب کے لیے، کافروں کے پیچھے چلنے کے لیے آج یہاں تک نکرے جو ہے لوگوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور پہن کے بے غیرت اور بے حیا مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹخنوں سے اونچے پہنو، تو اس کا خیال نہیں ہے، اس کی شرم اور لحاظ نہیں ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے نکرے پہنی تو وہ نکرے ہم نے پہن لی۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ عیسائی اور یہودی جو ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے شریعت بن جاتا ہے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے، سوال ہے کہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ حدیث کہلوانے سے لوگ گھبراتے ہیں، تو اس بارے میں میں نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی کہ حدیث کہلوائیں، نہ میں خود اس لفظ کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، حدیث اور سنت کا لفظ جو ہے یہ متبادل دونوں لفظ ہیں، دونوں ہم مانی۔ اہل حدیث اگر اب کوئی آدمی سمجھتا ہے یہ مناسب نہیں، اہل سنت کہلوا لے۔ اہل سنت بھی اہل حدیث کے ہم مانی ہے، اہل سنت کہلوائیں یا اہل حدیث کہلوائیں، یہ ایک ہی بات ہے، اس سے فرق کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور دونوں کی الفاظ جو ہے حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں دونوں الفاظ موجود ہیں، اہل سنہ کی بھی اور اہل الحدیث کا بھی۔ لیکن بات تو پھر وہی ہے کہ ان الفاظ میں تھوڑا سا ہمیں دیکھیے، دین جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم پاکستان ہندوستان سے اوپر اٹھ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ پاکستان میں ہندوستان میں ہمیں نظر آتا ہے، ہم بس اسی ایک دائرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے۔ جو بند ہے وہ ایک شہر ہے ہندوستان کا، اور ساری کا سارا دین اس سے وابستہ ہو گیا۔ کتنا یہ ظلم کی بات ہے۔ بریلی ایک شہر ہے، کیا اس شہر سے دین وابستہ ہے؟ پوری دنیا یا بریلی بنائے پھر اسے، یا پھر پوری دنیا کو جو بند بنائے، یا پھر یہ کہیں کہ دین جو ہے وہ صرف ہندوستان اور پاکستان کے لیے ہے۔ اللہ کا دیا ہوا نام وہ ہمیں پسند نہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، سماکم المسلمین، لوگوں میں نے تمہارا امت محمدیہ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب وہ تو ہمیں پسند نہیں، ہم یہ کہلوانا پسند نہیں کرتے، اور اپنے اپنے جو ٹائٹل یا اپنے اپنے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں بس وہ پسند ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ فکر ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہو، یہ زیادہ ہو، یا اس میں لوگ زیادہ ہیں، اس میں لوگ زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو ہمارے دائرے اور اس طرح ٹکڑے ٹکڑے اور اس طرح امت کو تقسیم کیا ہوا ہے، یہ تو سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ دین تو پوری دنیا کا نام ہے، ہم سارے لوگ جو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بیعت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں، نماز روزہ جو کچھ بھی ہے وہ بریلی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، حدیث بھی کرتے ہیں، صوفی بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑا اگر کوئی دوست، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم بعض کا یوں سوچتے ہیں، اچھا جی میں تو ٹھیک ہے یہ سمجھ لیتا ہوں، مجھے تو سمجھ آ گئی، لیکن دوسرے ایسا نہیں کرتے، فلاں ایسا نہیں کرتا، تو فلاں کا تو میں ذمہ دار نہیں، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کر لیں گے، دوسرا اس کا خود ذمہ دار نہیں کرتا نہ کرے۔ ہر آدمی جب اپنی اصلاح کر لے گا تو اسی طرح اصلاح معاشرے کی ہوگی، لیکن ہماری نظر دوسروں پہ ہوتی ہے، دوسرے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بہن جو ہے وہ بیوہ ہے، کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ بالکل دی جا سکتی ہے، بلکہ اس کا دوہرا اجر ہے۔ 2 سال میں داخل بچڑا قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بکری کے بارے میں، دمبے کے بارے میں، چھترے کے بارے میں یہ تو میں نے تفصیل سے دیکھا ہے،
ان کے بارے میں یہ ہے کہ 2 دانت والا یا پھر عمر کے اعتبار سے کم از کم 1 سال والا ہو، لیکن بچے کے بارے میں مجھے کہیں یہ وضاحت ملی نہیں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ 2 سال میں جو داخل ہو چکا ہے، یہ میرا گمان ہے، میں مسئلہ واضح طور پہ یا قطعی مسئلہ نہیں بتا رہا، وہ جو دمبا، چھترا، بکرا، ان کے بارے میں قطعی ہے کہ 2 دانتا جو ہے وہ افضل ہے، اگر 2 دانتا میسر نہ ہو تو 1 سال کی عمر والا جائز ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ بچے کے بارے میں مجھے مسئلہ واضح ملا نہیں ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو 2 سال میں داخل ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کی قربانی جائز ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک بھائی نے اپنی بہن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں، ان کی کفالت میں پورے شرح صدر کے ساتھ وہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ہندوستان میں بینک ہے جو لوگوں کو شرط پر لون دیتی ہے کہ واپسی پر 1 یا 2 ہزار دینا ہوگا، یہ جو شرط ہے ان کی یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتے ہیں، یہ وجہ جو ہے یہ جواز نہیں بن سکتی۔ اگر ان کو ضرورت ہے اس بات کی تو یہ قید ختم کر دیں 1000-2000 کی، عام یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ ہم رفاہ عامہ کے لیے قرض دیتے ہیں، جو بھائی استطاعت رکھتا ہو وہ ہمارے سروس چارجز کے لیے کچھ نہ کچھ دے دے، جو بھائی استطاعت نہیں رکھتا وہ نہ دے، لیکن یہ متعین کر دینا کہ اچھا تمہیں ہم 10,000 دے رہے ہیں اور واپس کرتے ہوئے تمہیں 500 یا 1000 زیادہ دینے ہوں گے، وہ خاص سروس جو بینک لیتا ہے وہ بھی تو سروس چارجز کر کے لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ سود ہے، یہ درست نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا حساب کتاب کا معاملہ کیا ہے؟ شاید یہ سوال بار بار لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ایک کافر مرا ہے تو اس کے لیے بھی جہنم کے دروازے اب بند ہیں، یا ایک مشرک فوت ہوا ہے اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں سہل اور آسان بنا دیتے ہیں۔ 15 گھنٹے کا روزہ، 16 گھنٹے کا روزہ، 17 گھنٹے کا روزہ، لندن میں 19 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اتنا لمبا روزہ رکھنا بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں، صبر کا مہینہ ہے یہ۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ قرآن جی کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا، یہ سارے نیک کام اللہ سہل اور آسان کر دیتے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں، جب تک اللہ اور اللہ کا رسول کوئی ایسی بات نہ فرمائے اپنی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کوئی ایسی حدیث میرے علم میں نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ رمضان میں فوت ہونے والا جو ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ ایک بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے والد اور والدہ فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے کہ بھائی مقصد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مقصد فرمائے ان کے والدین کی۔ ایک بھائی نے لکھا میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کچھ مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے اور ان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا سہل اور آسان فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے میں گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے لیے سہل اور آسان کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے اور آپ کے لیے سہل اور آسان کرے معاملے کو۔ قیامت کو قبر سے نکلنے کے بعد کتنا عرصہ انسان ننگے بدن رہیں گے، کیا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ وقت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ حشر کا وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 50,000 سال کا وقت ہے، 50,000 سال کا۔ سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اب وہ 50,000 سال کا وقفہ جو ہے اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے وہ وقت عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کے برابر ہے، اہل ایمان کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے یہ بالکل ایسے ہے ایک آدمی بیمار ہے، وہ رات کو جا رہا ہے اور سردی کی رات ہے، اس کو درد ہے گردے میں یا دانت میں، اب وہ رات تو وہی ہے 8 گھنٹے کی یا 9 گھنٹے کی، مریض کہتا ہے جی آج تو رات جو ہے پہاڑ جتنی ہو گئی تھی، رات گزرتی نہیں تھی، حالانکہ رات تو وہی ہے جو انسان سو کے خراٹے مار کے گزار دیتا ہے۔ اور جو آدمی صحت مند ہے
وہی رات گزارتا ہے، رات خراٹے لیتا رہتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے جی پتہ ہی نہیں چلا رات کدھر گئی ہے، بڑی جلدی رات گزر گئی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، یہ تو انسان کو بس اپنا ہی جائزہ لینا چاہیے ان معاملات میں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ عطا اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے۔ بس اسی میں ہی ہے انسان کی نجات، اسی میں ہی ہے انسان کی خیر اور بھلائی، باقی جو دوسرا ہے اس سے تو انسان تصور بھی نہ کرے۔ باقی یہ ہے کہ باقی لوگ ننگے بدن پیدا ہوں گے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا کہ عائشہ وہ وقت اتنا کٹھن ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا، اتنا مصیبت ہوگی ہر آدمی پہ، کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی آپ چھوٹی سی مثال دنیا میں لینا چاہیں، جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا نہ ہو، اچانک یہاں پہ سانپ آ جائے اور اچانک کوئی کہہ دے یہ سانپ ہے، کسی آدمی کو ہوش رہے گا جوتا پہننے کا؟ ہر انسان جیسے جہاں بیٹھا ہے فوراً اٹھ کے بھاگ جائے گا پیچھے، کسی کو کسی دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، کسی اچھا بھی تم بھی چلو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معمولی سی چیز کے لیے انسان کے ہوش و حواس اتنی جلدی گم ہو جاتے ہیں، دوسرے کی خبر لینے کے لیے انسان تیار نہیں رہتا، یا ذہن میں یہ بات ہی نہیں رہتی دوسرے کو بھی پوچھیں کیا حال ہے تمہارا۔ وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت اتنا کٹھن ہوگا، اتنی اس پہ ہر انسان پہ مصیبت ہوگی، کسی کو ہوش نہیں ہوگا کسی دوسرے کی طرف دیکھے۔ نماز تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں افضل ہے یا انفرادی طور پر گھر میں افضل ہے؟ ان میں زیادہ اجر کس کا ہے؟ حدیث شریف کی روشنی میں جواب دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کرائی ہے تراویح کی یا نماز تہجد کی، اصل میں تو نماز تہجد ہی ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختلف اوقات میں کروائی، اور جن دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی ان 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی، اس لیے یہ ہے تو نماز تہجد ہی۔ اب یہ سوال کہ یہ جماعت کے ساتھ افضل ہے یا علیحدہ افضل ہے، یہ چونکہ نفل عبادت ہے اس لیے میری ذاتی رائے ہے، مسئلے کی بات نہیں ہے، جس طرف بھی انسان کا اپنا رجحان بنے انسان اس پہ عمل، جس طرف بھی انسان کا رجحان بنے، اگر آپ کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے تنہائی میں تو پھر تنہائی میں پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور میرا اپنا ذاتی رجحان یہ ہے کہ انسان اگر تہجد کے وقت اٹھ کے تنہائی میں علیحدہ قرآن بھی یاد ہو کچھ تھوڑا بہت اور انسان تلاوت کرے تو واللہ عالم بالصواب اس میں زیادہ اجر و ثواب ہو، لیکن چونکہ نفل عبادت ہے اس کا انحصار ہر آدمی کے اپنے مزاج پہ ہے، جیسی آپ کی طبیعت کا رجحان ہو ویسے کرنا۔ شاید وہ پچھلے درس میں رفع دین کے بارے میں نے گزارش کی تھی، اسی حوالے سے بھائی نے دوبارہ سوال کیا ہے، نماز میں جو لوگ رفع دین نہیں کرتے کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسی کہ میں پڑھتا ہوں، اور آپ سے رفع دین ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل درست ہے کہ رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے نتیجے میں سارے عمل نماز کے واجب ہو جاتے ہیں؟ سارے عمل نماز کے کیا وہ واجب قرار پاتے ہیں؟ یہاں پہ ایک کتاب جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ 30ویں پارے کا ترجمہ جو ہے اردو میں بھی چھپا ہے، اس میں انہوں نے نماز کی بعض شروط لکھی ہیں، بعض ارکان لکھے ہیں، بعض واجبات لکھے ہیں، بعض سنتیں لکھی ہیں، اور واقعی ایسا ہے
بعض چیزیں جو ہیں وہ شروط میں ہیں. ایک آدمی کا سطر پورا نہیں ہے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ جی حالانکہ آج کل تو مساجد میں چھوٹی چھوٹی شرٹوں کے ساتھ تقریباً زیادہ نہیں تو 10-15% تو ہر مسجد میں نمازی ہوتے ہیں جو رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے ان کا سطر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. بہرحال سطر جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، اسی طرح بعض اور شروط قبلہ ہے اور تکبیر تحریمہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں. اچھا، ایک آدمی رکوع میں 3 تسبیح نہیں کہتا، صرف ایک کہتا ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہوگی. اور اگر ایک آدمی رکوع میں کچھ بھی نہیں کہتا، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رکوع کرتا ہے لیکن ویسے کچھ نہیں کہتا، اس کی نماز کو آپ باطل قرار نہیں دے سکتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو ارکان ہیں نماز کے یا سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے واجب نہیں ہوتے. اس میں کچھ واجبات ہیں، کچھ شروط ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ سنتیں ہیں اور ان کے مختلف درجے ہیں. اگر سنت ایک آدمی ترک کر دے نماز کی تو اس کا نماز جو ہے ہو جائے گی، لیکن اس کے مارکس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اس کے نمبر کم ہو جائیں گے نماز کے. رفع یدین جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو اتفاق نہیں ہے تو آپ کا حق ہے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن شرعی کوئی دلیل ضرور ہونی چاہیے اپنے موقف کے لیے. رفع یدین جو ہے یہ واجب نہیں ہے. واجب وہ چیز ہے کہ اگر انسان اس کا تارک ہو جائے تو گناہگار ہوگا اور اس میں بہت زیادہ اس کا کرنا پڑے گا، سجدہ ساہ نکالنا پڑے گا. لیکن اگر سنت ترک ہو جائے اس پہ نہ سجدہ صاحب ہے اور نہ ہی اس کی نماز میں خلل ہوگا، نمبر کم ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ ایک بات ہے رفع یدین کا انکار کرنا، یہ معاملہ ہے عقیدے کا، اس میں حدیث کا انکار آ جاتا ہے. جو آدمی حدیث کا انکار کرے، اس سنت کا انکار کرے، اس کو منسوخ سمجھے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے اور اس کی وضاحت میں نے کر دی. لیکن جہاں تک عمل کا معاملہ ہے اس معاملے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بات تحقیق شدہ ہے وہ یہ ہے کہ رفع یدین جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا اور جو نہیں کرے گا اس کو ثواب سے معلوم ہو جائے گا، نماز اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ. میں نے اپنی طرف سے تو جتنی بھی وضاحت ہو سکتی تھی اس معاملے میں وہ کر دی ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے بھائی کی تسلی ہوئی یا نہیں، لیکن انشاءاللہ اگر اس کے برعکس کوئی بات ہے اس کو واجب کرنے والی، رفع یدین کو واجب کرنے والی کوئی فی الواقع اتنی بات سے تو رفع یدین واجب نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہو. صرف ان الفاظ سے اگر واجب ہو جاتی تو پھر ساری چیزیں واجب ہونی چاہیے تھی. اس کے شروط، ارکان، وجوب، سنت، کوئی اس میں الگ الگ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کے لیے فرمایا دی. اس کے علاوہ اگر کوئی واجب والی دلیل ہو تو مجھے ضرور بتائیے، میں انشاءاللہ اسے ریویو کر لوں گا. لیکن میرے ناقص علم اور ناقص رائے کے مطابق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے لیکن سنت کا انکار بھی نہیں کرتے، سنت کا انکار بھی نہیں کرتے، اس کو منسوخ نہیں سمجھتے، اس کی حدیث کا انکار نہیں کرتے، ویسے کوتاہی سے غفلت کی وجہ سے نہیں کرتے، تو انشاءاللہ ان کے ثواب میں کمی ہوگی نماز پڑھتے ہیں. زینت ہے یہ رفع یدین، علماء نے، مفسرین نے، ائمہ نے اس کو زینت قرار دیا ہے. جو کر کے پڑے گا اس کے ثواب میں ضرور اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ جو ہے بات کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. نماز انشاءاللہ ہوتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہے، بس یہ بات ہے انشاءاللہ. بعد میں آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم